رام کھلاون، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ کھٹمل مارنے کے بعد میں ٹرنک میں پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ سعید بھائی جان کی تصویر مل گئی۔ میز پر ایک خالی فریم پڑا تھا۔ میں نے اس تصویر سے اس کو پر کر دیا اور کرسی پر بیٹھ کر دھوبی کا انتظار کرنے لگا۔ ہر اتوار کو مجھے اسی طرح انتظار کرنا پڑتا کیونکہ ہفتے کی شام کو میرے دھلے ہوئے کپڑوں کا سٹاک ختم ہو جاتا تھا۔ مجھے سٹاک تو نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ مفلسی کے اس زمانے میں میرے پاس صرف اتنے کپڑے تھے جو وہ مشکل 6-7 دن تک میری وزاداری قائم رکھ سکتے تھے۔ میری شادی کی بات چیت ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں پچھلے 2-3 اتواروں سے میں مہم جا رہا تھا۔ دھوبی شریف آدمی تھا، یعنی دھلائی نہ ملنے کے باوجود ہر اتوار کو باقاعدگی کے ساتھ پورے 10 بجے میرے کپڑے لے آتا تھا۔ لیکن پھر بھی مجھے کھٹکا تھا کہ ایسا نہ ہو میری نادہندگی سے تنگ آ کر کسی روز میرے کپڑے چور بازار میں فروخت کر دے اور مجھے اپنی شادی کی بات چیت میں بغیر کپڑوں کے حصہ لینا پڑے، جو کہ بظاہر ہولی میں مرے ہوئے کھٹملوں کی نہایت ہی مکروہ بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح دباؤں کہ دھوبی آ گیا۔ صاحب سلام کر کے اس نے اپنی گٹڑی کھولی اور میری گنتی کے کپڑے میز پر رکھ دیے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی نظر سعید بھائی جان کی تصویر پر پڑی۔ ایک دم چونک کر اس نے اس کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور ایک عجیب و غریب آواز حلق سے نکالی، ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے دھوبی؟ دھوبی کی نظریں تصویر پر جمی رہیں۔ یہ تو سعید شالیم باشٹر ہے، تم جانتے ہو انہیں؟ دھوبی نے زور سے سر ہلایا۔ ہاں، دھو بھائی ہوتا، ادھر کو لابا میں ان کا کوٹھی ہوتا، سعید شالیم باشٹر، میں ان کا کپڑا دھوتا ہوتا۔ میں نے سوچا یہ 2 برس پہلے کی بات ہو گئی کیونکہ سعید حسن اور محمد حسن بھائی جان نے فیجی آئی لینڈ جانے سے پہلے تقریباً 1 برس بمبئی میں پریکٹس کی تھی۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، 2 برس پہلے کی بات کرتے ہو تم؟ دھوبی نے زور سے سر ہلایا۔ سعید شالیم باشٹر جب گیا تو ہم کو ایک پگڑی دیا، ایک دھوتی دیا، ایک کرتا دیا، نیا، بہت اچھا لوگ ہوتا۔ ایک کا داڑھی ہوتا، یہ بڑا۔ اس نے ہاتھ سے داڑھی کی لمبائی بتائی اور سعید بھائی جان کی تصویر کا رخ کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ چھوٹا ہوتا، اس کا 3 بابا لوگ ہوتا، لڑکا، ایک لڑکی، ہمارے سنگ بہت کھیلتا ہوتا، کلابے میں کوٹھی ہوتا، بہت بڑا۔ میں نے کہا، دھوبی یہ میرے بھائی ہیں۔ دھوبی نے حلق سے عجیب و غریب آواز نکالی، ہیں سعید شالیم بالشٹر۔ میں نے اس کی حیرت دور کرنے کی کوشش کی اور کہا، یہ تصویر سعید حسن بھائی جان کی ہے، داڑھی والے محمد حسن ہیں، ہم سب سے بڑے۔ دھوبی نے میری طرف گھور کے دیکھا، پھر میری کھولی کی غلاظت کا جائزہ لیا۔ ایک چھوٹی سی کوٹڑی تھی، بجلی کی لائٹ سے محروم، ایک میز تھا، ایک کرسی اور ایک ٹاٹ کی کوٹ جس میں ہزارہا کھٹمل تھے۔ دھوبی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں سعید شالیم بالشٹر کا بھائی ہوں، لیکن جب میں نے اس کو ان کی بہت سی باتیں بتائیں تو اس نے سر کو عجیب طریقے سے جنبش دی اور کہا، سعید شالیم بالشٹر کولابے میں رہتا اور تم کھولی میں؟ میں نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا، دنیا کے یہی رنگ ہیں دھوبی، کہیں دھوپ کہیں چھاؤں، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہاں صاحب، تم برابر کہتا ہے۔ یہ کہہ کر دھوبی نے گٹڑی اٹھائی اور باہر جانے لگا۔ مجھے اس کے حساب کا خیال آیا۔ جیب میں 8 آنے تھے جو شادی کی بات چیت کے سلسلے میں ماہم تک جانے آنے کے لیے بمشکل کافی تھے۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میری نیت صاف ہے، میں نے اسے ٹھہرایا اور کہا، دھوبی کپڑوں کا حساب یاد رکھنا، خدا معلوم کتنی دھلائیاں ہو چکی ہیں۔ دھوبی نے اپنی دھوتی کا لانگ درست کیا اور کہا، صاحب ہم حساب نہیں رکھتا، سعید شالیم بالشٹر کا 1 برس کام کیا، جو دے دیا لے لیا، ہم حساب جانت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں شادی کی بات چیت کے سلسلے میں ماہم جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ بات چیت کامیاب رہی، میری شادی ہو گئی، حالات بھی بہتر ہو گئے اور میں 2 پیر خان اسٹریٹ کی کھولی سے، جس کا کرایہ 9 روپے ماہوار تھا، کلیئر روڈ کے ایک فلیٹ میں جس کا کرایہ 35 روپے ماہوار تھا، اٹھ آیا اور دھوبی کو ماہ بہ ماہ باقاعدگی سے اس کی دھلائیوں کے دام ملنے لگے۔
دھوبی خوش تھا کہ میرے حالات پہلے کی بنسبت بہتر ہیں، چنانچہ اس نے میری بیوی سے کہا، بیگم صاحب کا بھائی سعید شالیم بالشٹر بہت بڑا آدمی ہوتا، ادھر کولابا میں رہتا ہوتا، جب گیا تو ہم کو ایک پگڑی، ایک دھوتی، ایک کرتا دیا ہوتا، تمہارا صاحب بھی ایک دن بڑا آدمی بنتا ہوتا۔ میں اپنی بیوی کو تصویر والا قصہ سنا چکا تھا اور اس کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ مفلسی کے زمانے میں کتنی دریا دلی سے دھوبی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ جب دے دیا اس نے کبھی شکایت کی ہی نہ تھی، لیکن میری بیوی کو تھوڑے عرصے کے بعد ہی اس سے شکایت ہو گئی کہ وہ حساب نہیں کرتا۔ میں نے اس سے کہا 4 برس میرا کام کرتا رہا ہے، اس نے کبھی حساب نہیں کیا۔ جواب یہ ملا، حساب کیوں کرتا، ویسے دگنے چگنے وصول کر لیتا ہوگا۔ وہ کیسے؟ آپ نہیں جانتے، جن کے گھروں میں بیویاں نہیں ہوتی ان کو ایسے لوگ بیوقوف بنانا جانتے ہیں۔ قریب ہر مہینے دھوبی سے میری بیوی کی چک ہوتی تھی کہ وہ کپڑوں کا حساب الگ اپنے پاس کیوں نہیں رکھتا۔ وہ بڑی سادگی سے صرف اتنا کہہ دیتا، بیگم صاحب ہم حساب جانت نہیں، تم جھوٹ نہ ہی بولے گا۔ سعید شالیم بالشٹر جو تمہارے صاحب کا بھائی ہوتا، ہم 1 برس اس کا کام کیا ہوتا۔ بیگم صاحب بولتا تو بھی تمہارا اتنا پیسہ ہوا، ہم بولتا ٹھیک۔ 1 مہینے 250 کپڑے دھلائی میں گئے۔ میری بیوی نے آزمانے کے لیے اس سے کہا، دھوبی اس مہینے 60 کپڑے ہوئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیگم صاحب تم جھوٹ نہ ہی بولے گا۔ میری بیوی نے 60 کپڑوں کے حساب سے جب اس کو دام دیے تو اس نے ماتھے کے ساتھ روپے چھوا کر سلام کیا اور چلنے لگا۔ میری بیوی نے اسے روکا، ٹھہرو دھوبی، 60 نہیں 250 کپڑے تھے، لو اپنے باقی روپے، میں نے مذاق کیا تھا۔ دھوبی نے صرف اتنا کہا، بیگم صاحب تم جھوٹ نہ ہی بولے گا۔ باقی کے روپے اپنے ماتھے کے ساتھ چھوا کر سلام کیا اور چلا گیا۔ شادی کے 2 برس بعد میں دلی چلا گیا، 1.5 برس وہاں رہا، پھر واپس بمبئی آ گیا اور ماہم میں رہنے لگا۔ 3 مہینے کے دوران ہم نے 4 دھوبی تبدیل کیے، کیونکہ بے حد بے ایمان اور جھگڑالو تھے۔ ہر دھلائی پر جھگڑا کھڑا ہو جاتا، کبھی کپڑے کم نکلتے تھے، کبھی دھلائی نہایت ذلیل ہوتی تھی۔ ہمیں اپنا پرانا دھوبی یاد آنے لگا۔ ایک روز جب کہ ہم بالکل بغیر دھوبی کے رہ گئے تھے، وہ اچانک آ گیا اور کہنے لگا، صاحب کو ہم نے ایک دن بس میں دیکھا۔ ہم بولا ایسا کیسا؟ صاحب تو دلی چلا گیا تھا۔ ہم نے ادھر بائی کھلا میں تپاس کیا۔ چھاپا والا بولا باجو والی چالی میں صاحب کا دوست ہوتا، اس سے پوچھا اور آ گیا۔ ہم بہت خوش ہوئے اور ہمارے کپڑوں کے دن ہنسی خوشی گزرنے لگے۔ کانگریس برسر اقتدار آئی تو امتناع شراب کا حکم نافذ ہو گیا۔ انگریزی شراب ملتی تھی لیکن دیسی شراب کی کشید اور فروخت بالکل بند ہو گئی۔ 99% دھوبی شراب کے عادی تھے۔ دن بھر پانی میں رہنے کے بعد شام کو پاؤ آدھ پاؤ شراب ان کی زندگی کا جز بن چکی تھی۔ ہمارا دھوبی بیمار ہو گیا۔ اس بیماری کا علاج اس نے اس زہریلی شراب سے کیا جو ناجائز طور پر کشید کر کے چوری چھپے بکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے معدے میں خطرناک گڑبڑ پیدا ہو گئی جس نے اس کو موت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ میں بے حد مصروف تھا، صبح 6 بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو 10 ساڑھے 10 بجے لوٹتا تھا۔ میری بیوی کو جب اس کی خطرناک بیماری کا علم ہوا، نوکر اور ٹیکسی لے کی مدد سے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے فیس لینے سے انکار کر دیا، لیکن میری بیوی نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ سارا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر مسکرایا، تو آدھا آدھا کر لیجئے۔ ڈاکٹر نے آدھی فیس قبول کر لی۔ دھوبی کا باقاعدہ علاج ہوا۔ معدے کی تکلیف چند انجیکشنوں سے ہی دور ہو گئی۔ نکاہت تھی، وہ آہستہ آہستہ مقوی دعاؤں کے استعمال سے ختم ہو گئی۔ چند مہینے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اٹھتے بیٹھتے ہمیں دعائیں دیتا تھا۔ بھگوان صاحب کو سعید شالیم بالشٹر بنائے، ادھر کو لابے میں صاحب رہنے کو جائے، بابا لوگ ہوں، بہت بہت پیسہ ہو۔ بیگم صاحب دھوبی کو لینے آیا موٹر میں، ادھر قلعے میں بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا جس کے پاس میم ہوتا۔ بھگوان بیگم صاحب کو خوش رکھے۔ کئی برس گزر گئے، اس دوران میں کئی سیاسی انقلاب آئے۔ دھوبی بلا ناغہ اتوار کو آتا رہا۔ اس کی صحت اب بہت اچھی تھی۔ اتنا عرصہ گزرنے پر بھی وہ ہمارا سلوک نہیں بھولا تھا، ہمیشہ دعائیں دیتا۔ شراب قطعی طور پر چھوٹ چکی تھی۔ شروع میں وہ کبھی کبھی اسے یاد کیا کرتا تھا، پر اب
नाम तक न लेता था। सारा दिन पानी में रहने के बाद थकन दूर करने के लिए अब उसे दारू की जरूरत महसूस नहीं होती थी। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। हिंदुओं के इलाके में मुसलमानों और मुसलमानों के इलाके में हिंदू दिन की रोशनी और रात की तारीकी में हिलाक किए जाने लगे। मेरी बीवी लाहौर चली गई। जब हालात और ज्यादा खराब हुए तो मैंने धोबी से कहा, देखो धोबी, अब तुम काम बंद कर दो, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ऐसा ना हो कोई तुम्हें मार डाले। धोबी मुस्कुराया, साहब अपन को कोई नहीं मारता। हमारे मोहल्ले में कई वारदातें हुई मगर धोबी बराबर आता रहा। एक इतवार मैं घर में बैठा अखबार पढ़ रहा था। खेलों के सफ़े पर क्रिकेट के मैचों का स्कोर दर्ज था और पहले सफ़े पर फसादात के शिकार हिंदुओं और मुसलमानों के आदादो शुमार। मैं इन दोनों की खौफनाक मुमासलत पर गौर कर रहा था कि धोबी आ गया। कॉपी निकालकर मैंने कपड़ों की पड़ताल शुरू की तो धोबी ने हंस हंस के बातें शुरू कर दी। साइद शालीम बारिस्टर बहुत अच्छा आदमी होता, यहाँ से ज्यादा तो हमको एक पगड़ी, एक धोती, एक कुर्ता दिया होता। तुम्हारा बेगम साहब भी एकदम अच्छा आदमी होता, बाहर काम गया है ना अपने मुल्क में। उधर का गज लिखूं तो हमारा इस्लाम बोलो। मोटर लेके आया हमारी खोली में, हमको इतना जुलाब आता होता। डॉक्टर ने सुई लगाया, एकदम ठीक हो गया। इधर कागज लिखो तो हमारा इस्लाम बोलो। बोलो राम खिलावन बोलता है, हमको भी कागज लिखो। मैंने उसकी बात काट कर जरा तेजी से कहा, धोबी दारू शुरू कर दी। धोबी हंसा, दारू? दारू कहाँ मिलती है साहब? मैंने और कुछ कहना मुनासिब न समझा। उसने मैले कपड़ों की गठरी बनाई और सलाम करके चला गया। चंद दिनों में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए। लाहौर से तार पर तार आने लगे कि सब कुछ छोड़ो और जल्दी चले आओ। मैंने हफ्ते के रोज इरादा कर लिया कि इतवार को चल दूंगा, लेकिन मुझे सुबह सवेरे निकल जाना था। कपड़े धोबी के पास थे। मैंने सोचा कर्फ्यू से पहले पहले इसके यहाँ जाकर ले आऊं। चुनाचा शाम को विक्टोरिया लेकर महालक्ष्मी रवाना हो गया। कर्फ्यू के वक्त में भी आधा घंटा बाकी था, इसलिए आमदोरफ्त जारी थी। ट्रॉम चल रही थी। मेरी विक्टोरिया पुल के पास पहुंची तो एक दम शोर बरपा हुआ। लोग अंधाधुंध भागने लगे। ऐसे मालूम हुआ जैसे सांडों की लड़ाई हो रही है। हुजूम छिद्रा हुआ तो देखा दूर भैंसों के पास बहुत से धोबी लाठियां हाथ में लिए नाच रहे हैं और तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। मुझे उधर ही जाना था मगर विक्टोरिया वाले ने इनकार कर दिया। मैंने उसको किराया अदा किया और पैदल चल पड़ा। जब धोबियों के पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर खामोश हो गए। मैंने आगे बढ़कर एक धोबी से पूछा, राम खिलावन कहाँ रहता है? एक धोबी जिसके हाथ में लाठी थी झूमता हुआ उस धोबी के पास आया जिससे मैंने सवाल किया। क्या पूछत है? पूछत है राम खिलावन कहाँ रहता है? शराब से धुत धोबी ने करीब करीब मेरे ऊपर चढ़कर पूछा, तुम कौन है? मैं? राम खिलावन मेरा धोबी है। राम खिलावन तिहार धोबी है? तो किस धोबी का बच्चा है? एक चिल्लाया। हिंदू धोबी का या मुस्लिमीन धोबी का? तमाम धोबी जो शराब के नशे में चूर थे, मुक्के तानते और लाठियां घुमाते मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। मुझे उनके सिर्फ एक सवाल का जवाब देना था, मुसलमान हूं या हिंदू? मैं बेहद खौफजदा हो गया। भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि उनके नरगे में घिरा हुआ था। नजदीक कोई पुलिस वाला भी नहीं था जिसको मदद के लिए पुकारता। और कुछ समझ में ना आया तो बेजोड़ अल्फाज में उनसे गुफ्तगू शुरू कर दी। राम खिलावन हिंदू है, हम पूछता है वो किधर रहता है, उसकी खोली कहाँ है? 10 बरस से वो हमारा धोबी है, बहुत बीमार था, हमने उसका इलाज कराया था। हमारी बेगम, हमारी मेम साहब यहाँ मोटर लेकर आई थी। यहाँ तक मैंने कहा तो मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आया। दिल ही दिल में खफीफ हुआ कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कितनी नीची सतह पर उतर आता है। इस एहसास ने जुर्रत पैदा कर दी, चुनाचे मैंने उनसे कहा, मैं मुस्लिमीन हूं, मार डालो का शोर बुलंद हुआ। धोबी जो कि शराब के नशे में धुत था एक तरफ देखकर चिल्लाया, ठहरो, इसे राम खिलावन मारेगा। मैंने पलट कर देखा, राम खिलावन मोटा डंडा हाथ में लिए लड़खड़ा रहा था। उसने मेरी तरफ देखा
اور مسلمانوں کو اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دی۔ ڈنڈا سر تک اٹھا کر گالیاں دیتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، رام کھلاون۔ رام کھلاون دھاڑا۔ چپ کر بے رام کھلاون کے۔ میری آخری امید بھی ڈوب گئی۔ جب وہ میرے قریب آ پہنچا تو میں نے خشک گلے سے ہولے سے کہا، مجھے پہچانتے نہیں رام کھلاون؟ رام کھلاون نے وار کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا۔ ایک دم اس کی آنکھیں سکڑی، پھر پھیلی، پھر سکڑی۔ ڈنڈا ہاتھ سے گرا کر اس نے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا اور پکارا، صاحب۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، یہ مسلمین نہیں، یہ میرا صاحب ہے، بیگم صاحب کا صاحب۔ وہ موٹر لے کر آیا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، جس نے میرا جلاب ٹھیک کیا تھا۔ رام کھلاون نے اپنے ساتھیوں کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ سب شرابی تھے، تو میں شروع ہو گئی۔ کچھ دھوبی رام کھلاون کی طرف ہو گئے اور ہاتھا پائی پر نوبت آ گئی۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور وہاں سے کھسک گیا۔ دوسرے روز صبح 9 بجے کے قریب میرا سامان تیار تھا، صرف جہاز کے ٹکٹوں کا انتظار تھا جو ایک دوست بلیک مارکیٹ سے حاصل کرنے گیا تھا۔ میں بہت بے قرار تھا، دل میں طرح طرح کے جذبات ابل رہے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ جلدی ٹکٹ آ جائے اور میں بندرگاہ کی طرف چل دوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو میرا فلیٹ مجھے اپنے اندر قید کرے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا ٹکٹ آ گئے۔ دروازہ کھولا تو باہر دھوبی کھڑا تھا۔ صاحب سلام۔ سلام۔ میں اندر آ جاؤں؟ آؤ۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ گٹری کھول کر اس نے کپڑے نکال کر پلنگ پر رکھے، دھوتی سے اپنی آنکھیں پونچھی اور گلوگیر آواز میں کہا، آپ جا رہے ہیں صاحب؟ ہاں۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ صاحب مجھے معاف کر دو، یہ سب دارو کا قصور تھا۔ اور دارو آج کل مفت ملتی ہے، سیٹھ لوگ بانٹتا ہے کہ پی کر مسلمین کو مارو۔ مفت کی دارو کون چھوڑتا ہے صاحب؟ ہم کو معاف کر دو۔ ہم پیلا تھا، سعید شالیم بالسٹر ہمارا بہت مہربان ہوتا، ہم کو ایک پگڑی، ایک دھوتی، ایک کرتا دیا ہوتا، بیگم صاحب ہمارا جان بچایا ہوتا، جلاب سے ہم مرتا ہوتا، وہ موٹر لے کر آتا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، اتنا پیسہ خرچ کرتا، تم ملک جاتا۔ بیگم صاحب سے مت بولنا رام کھلاون۔ اس کی آواز گلے میں رند گئی۔ گٹری کی چادر کاندھے پر ڈال کر چلنے لگا تو میں نے روکا، ٹھہرو۔ رام کا لانگ سنبھالتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔